السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذیر المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ سامعین محترم، مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ عنان کے تعاون سے آج ہماری اس محفل کے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کا موضوع ہوگا فتنے اور ان سے بچنے کی تدابیر۔ چونکہ یہ فتنے کا دور ہے تو اس مناسبت سے یہ اہم موضوع ہے۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لائیں، جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ آدھا گھنٹے کا بیان ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو ابھی میں بغیر مقدمہ تمہید کے شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما السعید لمن جنب الفتن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین نے 9 نمبر سورت میں ارشاد فرمایا ہے، اور تم فتنے سے بچو، وہ ہرگز تم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ اور سنن نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خوش بخت وہ آدمی ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ تو فتن بے شمار ہیں، کہیں کفر اور شرک کے فتنے ہیں، کہیں باہمی قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کے فتنے ہیں، کہیں مال و زر اور دنیا کی ہرس اور ہوس کے فتن ہیں، کہیں آس پاس اور پڑوس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے فتن ہیں، کہیں مسلمانوں کے درمیان لمبی جنگیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کے فتنے ہیں۔ تو فتن بہت سارے ہیں۔ اس مختصر سے درس میں فتن سے بچنا کیسے ہے اور اس کی تدابیر کیا ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی کا فتنہ اس کے گھر والوں میں اور اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی میں ہے۔ گھر والے، مال اور پڑوسی تینوں اگر صحیح راستے پر ہوں تو اس میں بڑی خیر اور برکت ہے، اور یہی تینوں اگر رائے راست سے ہٹ جائیں تو انسان کے لیے فتنے بن جاتے ہیں۔ اگر آدمی نے اپنے اہل کی، گھر والوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی ہو، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنایا ہو، تو وہ گھر انسان کے لیے خیر اور برکت بن جاتا ہے۔ اور اگر گھر والوں کی تربیت صحیح نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، حرام کاری اور خباثت گھر میں قائم رہے اور گھر کا سرپرست اس کو تبدیل نہ کرے، تو امام احمد کی مسند میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کون ہے؟ مسند احمد کی اسی حدیث کے آگے دیوس کا معنی لکھا ہے الذی یقر الخبث فی اہلہ، دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں میں خباثت کو برقرار رکھتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے، جنسی بے راہ روی ہے، فحاشی اور عریانی ہے، دروغ گوئی اور جھوٹ ہے، ایسی چیزیں جو بندہ اپنے گھر والوں میں دیکھ کر تبدیل نہیں کرتا، برقرار رکھتا ہے، تو ایسے بندے کو دیوس قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ خواتین جب گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھتی ہیں اور بلا حجاب نکلتی ہیں تو شیطان ان کو جھانکتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، یہ خاتون عورت ہے، پردے کی چیز ہے، چھپائے جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ اذا خرجت من بیتها، جب یہ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو جھانکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی، حاکم اور ابن کثیر میں حدیث ہے ایما امرأۃ استعطرت فمرت به مجلس القوم فیا قضا و قضا یعنی الزانیہ، فرمایا جو عورت خوشبو سے معطر ہو کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ اور بدکارہ عورت ہے۔ مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا وہ خاتون کا، عورت کا فتنہ تھا، اور اپنی امت پر اپنے بعد
میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں مردوں کے لیے، فرمایا وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اور مسلم اور مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں، ایک لمبے قد والی تھی اور ایک چھوٹے قد والی تھی۔ جو چھوٹے قد والی بی بی تھی اس نے اونچی ایڑی والی جوتی تیار کروائی تاکہ وہ لمبی ہیل والی جوتی پہن کر ذرا دراز قد محسوس ہو، چھوٹی نہ لگے، اور ایک انگوٹھی اس نے تیار کروائی، انگوٹھی کے نیچے خانہ بنوا کر کھڑکی لگا لی اور اس کے اندر کستوری بھر دی۔ جب مردوں کی مجلس کے پاس سے وہ بی بی گزرتی تو وہ انگوٹھی کی کھڑکی کھول دیتی تو کستوری جو اس میں بھری ہوتی تھی اس کی خوشبو مہکتی اور مرد اس عورت کی طرف متوجہ ہو جاتے اور وہاں سے فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ تو آج کفار کی بڑی گہری سازش ہے، انہوں نے مسلمانوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ عورت کو ہر محکمے میں مرد کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر ملکوں میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں کام نہیں کر رہی۔ کئی دن عورتیں لمبے سفروں پہ جاتی ہیں، گھر کا کوئی مرد محرم فرد ساتھ نہیں ہوتا، ملازمت کر رہی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے چوکوں پر، چوراہوں پر، روڈوں پر کاروباری اشتہار کی زینت عورت کو بنا دیا گیا۔ یہ فضاؤں میں بھی غیر مردوں کے ساتھ ہے، زمینی سفروں میں بھی غیر مردوں کے ساتھ ہے، ہر محکمے میں غیر محرم مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمان کو تباہی کی طرف لے جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے عورت کا مقام گھر کی 4 دیواری میں رکھا، اور بلا ضرورت شرعی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر سفر پر جانا ہے قید لگا دی، لا تسافر المرأة بدون محرم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، لا یخلون رجل بامرأة الا وکان ثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں بیٹھتا ہے تو تیسرا دونوں کے درمیان شیطان گھس جاتا ہے۔ تو عورتوں میں بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ عورت خود فتنہ بن جاتی ہے جب شرعی حدود سے باہر نکلتی ہے۔ تو آپ نے جو بخاری کی حدیث میں نے ذکر کی، پہلی بات یہ فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ، آدمی کا فتنہ اس کے اہل میں، ومالہ، یہ مال جو انسان کماتا ہے اگر حرام کمائے تب بھی فتنہ ہے، حلال کمائے لیکن مال کی ہرس اور ہوس اس کے اندر بیٹھ جائے تب بھی فتنہ ہے۔ ہرس ہوس نہیں ہے، حلال کمایا ہے، خرچ ناجائز جگہ پر کر دیتا ہے، پھر بھی مال فتنہ بن جاتا ہے۔ اور مال ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ نے سورہ تکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر ایک دوسرے کے مقابلے میں مال و زر کی کثرت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ انسان مرتے دم تک
مال کی ہرس میں لگا رہتا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد اور ابن کثیر میں سورۃ تکاثر کی تفسیر میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنان، آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس بوڑھے بندے میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، الحرص والعمل، لالچ اور آرزو، تمنا۔ خود بوڑھا ہو رہا ہے، مرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، نت نئی تمنائیں اندر جنم لیتی ہیں اور ان تمناؤں کو پورا کرنے کی پھر پوری ہرس رکھتا۔ آج انسان نے محنت کر کے ایک پلاٹ بنا لیا، پھر اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے میں ایک اور پلاٹ خرید لوں، ایک گھر بنایا پھر تمنا آئی ایک اور بنا لوں، ایک سواری خریدی ہے پھر تمنا پیدا ہو گئی ایک اور سواری ساتھ لے لوں، یہ ایک اور کی دوڑ لگائے جاتا ہے حتیٰ کہ دنیا سے چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جس وقت فوت ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، سورۃ تکاثر کی تفسیر میں یہ حدیث ہے، تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، بندے کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ اور جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے یبقى مع واحد فیرجع اثنان، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، گھر والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اکیلا جاتا ہے اور عمل لے کر جاتا۔ تو یہ جو مال ہے اس کی ہرس انسان میں جب بڑھتی ہے تو یہ ہرس انسان کو فتنے کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر ہرس نہیں ہے، دنیا کی ہوس یہ انسان کے اندر نہیں ہے، جائز طریقے سے کماتا ہے، جائز خرچ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کی راہ میں بھی لگاتا ہے، پھر یہ مال انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تمہیں آدھی کھجور دے کر بچنا پڑے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدھی کھجور، پوری بھی نہیں، اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو یہ آدھی کھجور بندے کے لیے جہنم سے بچاؤ میں کام آ جاتی ہے۔ تو جس نے بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں لگایا ہو، رب کی رضا مقصودہ، ریاکاری، شہرت، دکھلاوا مقصود ہی نہیں ہے، کماتا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے، اپنے آپ پر بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے، تو اللہ کی راہ میں لگایا ہوا مال یہ انسان کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ لازم ہے۔ قالوا ان لم یستطع، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر بندے کو صدقہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا فیعمل بیدیہ فینفع نفسہ فیتصدق، دونوں ہاتھوں سے کام کرے، مزدوری کرے، محنت کرے، مال کمائے، اپنی جان کو بھی نفع دے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہاتھوں سے کام کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَيُعِينُ ذَلْ حَاجَةِ الْمَلْحُوفِ، کما نہیں سکتا تو کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے حاجت مند شخص کی مدد کر دے، اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔
صحابہ نے کہا علم یستطع، اللہ کے رسول کسی کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وفی روایت وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا پھر اچھی بات کا حکم دے، نیکی کی بات لوگوں کو بتائے، اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ بن جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے کہا علم یستطع، اچھی بات کہنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر ہر بندہ دعوت بھی نہیں دے لیتا، کتنے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں بیان کرنے سے ان کو جھجک ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر اچھی بات کہنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے، کیسے صدقہ ادا کرے؟ فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، پھر شر اور فتنے سے بچ جائے، رک جائے، کسی شرارت میں حصہ نہ لے، کوئی شر خباثت برائی فحاشی نہ کرے، شر سے رک جانا وہ بھی اس کے حق میں صدقہ بن جائے گا۔ تو اللہ نے انسان کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے بڑے ذرائع رکھے، تو مال تھوڑا بھی انسان خرچ کرے تو نجات کا ذریعہ اور سبب بندے کے لیے بن جاتا۔ تیسری بات حدیث میں وہ جا رہی، آدمی کا فتنہ اس کے پڑوس میں بھی ہوتا، پڑوسی اچھا ہو تو آدمی کے لیے خیر بن جاتی، اگر پڑوسی برا ہو، ہمسائے کو تانگی کرتا رہے، ہمسایہ اسے خوش نہ ہو تو پڑوسی بھی فتنہ بن جاتا۔ ابو داود کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی اچھا نہیں ہے، مجھے تنگ بہت کرتا، میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم یوں کرو، اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر دروازے سے باہر رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے گھر کا سارا سامان نکالا، دروازے کے باہر رکھا اور بیٹھ گیا، گھر خالی کر دیا۔ جو بندہ ادھر سے گزرتا پوچھتا بھائی سامان باہر رکھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتا بھائی میرا پڑوسی اچھا نہیں ہے، یہ مجھے رہنے نہیں دیتا، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ اس کے پڑوسی کو معلوم ہوا کہ بھائی جو بندہ گزرتا ہے یہ اس کو یہی بتاتا ہے پوچھنے پر کہ پڑوسی اچھا نہیں ہے تو سامان نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے آ کر اس کو کہا بھائی اللہ کے بندے اپنا سامان اٹھاؤ، گھر کے اندر رکھو، آئندہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو پڑوسی کا اچھا ہونا جو ہے یہ بندے کے لیے خیر ہے۔ اسی لیے جب گھر خریدنا ہو تو شریعت نے یہ بات بھی بتائی ہے، پہلے دیکھو آس پاس جہاں گھر لے رہے ہو رہنے کے لیے آپ کے پڑوسی کیسے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لے کس سے دوستی کر رہا۔ تو پڑوسی بھی بسا اوقات بندے کے لیے فتنہ بنتے ہیں، نہ خود کسی کے لیے فتنہ بنے، اور اگر کوئی پڑوسی فتنہ بنتا ہے تو اس کے لیے خیر کا پہلو اس کے سامنے رکھے۔ تو یہ جو 3 فتنے آپ نے بیان کیے، اسی حدیث میں آگے ان کا علاج بتایا۔ فرمایا تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، ان فتنوں کا کفارہ 3 چیزیں بنتی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ۔ اگر آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی نماز ٹھیک کرے، روزے رکھے، صدقہ اور خیرات کرے۔ نماز انسان کے لیے صحیح طریقے سے ادا کرے تو امن اور سکون کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے اذا حضبہ امر کان یصلی رکعتین، نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جاتا، کوئی مشکل آ جاتی تو آپ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ نماز مشکلات کا حل بھی ہے، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ نماز اللہ کی مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو نماز سے انسان کو صحیح معنوں میں سکون آتا،
راحت ملتی ہے، اور جو بندہ اللہ کا صحیح شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو باقاعدگی سے نماز پڑھنی چاہیے، فرائض کے ساتھ نفلی عبادت میں بھی دھیان دینا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب قیام کرتے تھے تو بڑا بڑا لمبا قیام کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پر ورم پڑ جاتا، سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ نسائی کی ایک حدیث میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ مل گئے، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ اس صحابی نے سمجھا آپ 100 آیتیں پڑھ کر رکوع چلے جائیں گے، آپ 100 آیات سے آگے گزر گئے۔ پھر اس نے سوچا شاید 200 آیتیں پڑھ کے رکوع جائیں گے، آپ نے 200 آیتیں پڑھی، پھر آگے نکل گئے، سورۃ بقرہ مکمل پڑھ دی۔ سورۃ بقرہ ختم کی تو آپ نے پھر سورۃ نساء شروع کر دی، سورہ نساء مکمل کی تو پھر سورۃ آل عمران پڑھی۔ 3 لمبی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی لمبا قیام کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کو بخشا ہوا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے سورہ فتح میں آپ کی بخشش کا اعلان فرمایا ہوا ہے، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، میں اتنی لمبی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ تو نماز اللہ کا شکر گزار بندہ انسان کو بناتی ہے۔ جو شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اللہ کا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو شروع سے ہی نماز کی تربیت دیتا۔ ابو داود کی ایک اور حدیث ہے، تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، علموہم الصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہو جائیں نماز سکھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، مار کر بھی پڑھانی پڑے تو نماز پڑھاؤ۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے تو پیچھے عورتیں بھی آ کر نماز پڑھتی تھیں۔ اگر کوئی بچہ رو پڑتا تو آپ نماز میں قرات مختصر کر لیتے تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ نے کبھی نہیں فرمایا عورتوں بچے لے کر نہ آنا مسجد میں، یہ روتے ہیں اور ہماری نماز خراب ہوتی ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ تو بچے رو پڑتے قرات مختصر کر لیتے کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو، لیکن کبھی منع نہیں کیا کہ بچے مسجد میں لے کر نہ آؤ۔ کا ایک گٹھا بھی اٹھا کر مسجد میں لے آتے، تو بچہ جب بھوک کی وجہ سے بلکتا اور روتا تو صحابہ روئی کے گٹھے کا کھلونا بنا کر، لوبا اور گڑیا بنا کر بچے کو دے دیتے تاکہ اس بچے کا دل بہل جائے اور اس کا روزہ پورا ہو جائے۔ روزے کی عادت ڈالنے کے لیے اسلام نے یہ روئی کا گٹھا لا کر کھلونا بنا کر مسجد میں دینا بھی گوارا کر لیا تاکہ مسلمانوں کا بچہ شروع سے ہی نماز روزے کا پابند بن جائے۔ تو روزے کی تربیت بھی دی، نماز کی تربیت بھی بچوں کو دی تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار بندے بنے۔ تو نماز اور روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا کفارہ بتایا ہے کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو نمازیں اپنی صحیح کرو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو روزے رکھا کرو۔ اسی طرح تیسری بات اس حدیث میں ہے صدقہ کرو۔ صدقے کے متعلق ایک تو حدیث میں نے آپ کو بتائی، مال دینے کو نہیں ہے تو امر بالمعروف اور شر سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر برصغیر پاک و ہند میں
صدقے کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اکثر لوگ مال کا صدقہ سمجھتے ہیں. صدقے کا لفظ بڑا عام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. کل تسبیحۃ صدقہ، ہر دفعہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. کل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. کل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر صدقہ ہے. کل تحلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. والامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، بری بات سے روکنا بھی صدقہ. ایک دفعہ نا غریب صحابہ نے، فقراء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہمارے امیر اور دولت مند ساتھی ہیں نا، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں اور روزے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ نا مال خرچ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ ہمارا پیسہ بھی کوئی نہ لگے اور نیکیوں میں ہم آگے نکل جائیں. کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں. آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 بار، یا وہ بھی 33 بار اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو. یہ وظیفہ آپ نے غریب صحابہ کو بتا دیا کہ نمازوں کے بعد پڑھا کرو. تو جو بندہ یہ پڑھے گا وہ نیکیوں میں تمہارے ساتھ آ کر ملے گا، جو یہ نہیں پڑھے گا تم اس سے آگے نکل جاؤ گے. کچھ دن گزرے، وہ امیر لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں نمازوں کے بعد کچھ پڑھتے ہیں، تو انہیں بھی معلوم ہوگا کہ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں. وہ امیر طبقے نے بھی پڑھنا شروع کر دی. غرباء نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تب امیروں نے بھی شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا. تو ہر اچھی بات، ہر اچھا جملہ، ہر اچھا قول وہ صدقہ بن جاتا. سبحان اللہ پڑھو گے یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ ہے، الحمدللہ کہو گے تو صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتے رہو گے یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے یہ آپ کے حق میں صدقہ ہے. تو نماز، روزہ اور صدقات یہ انسان کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے. چوتھی بات فتنے سے بچنے کے لیے، شروع میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، انما السعید لمن جنب الفتن. آپ نے فرمایا کہ نیک بخت وہ ہے جس کو فتنے سے بچایا گیا. اس حدیث کے آخر میں یہ ہے فَمَنِ ابْتُلِيَ، جس بندے کو فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا، فَصَبَرَ، تو اس نے صبر سے کام لیا، فَوَاهَا، تو فرمایا وہ اس کے حق میں بہت اچھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے جب برپا ہونا تو صبر کرنا بھی انسان کے لیے فتن سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. انسان جو ہے اپنی جگہ پر ڈٹ کر نیکی کا کام کرتا رہے اور فتنوں میں دخل اندازی نہ کرے، کسی فتنے میں حصہ نہ لے، شر کے اندر اپنا جو ہے وہ حصہ نہ ڈالے، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے. کیونکہ صبر جو ہے یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اور جو بندہ صبر کرنے کی ہمت کرے گا اللہ اس کو صابر بنا دے گا. مصیبت آئے، پریشانی آئے، فوراً اس کو برداشت کر دینا. بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الجنائز میں، ایک بی بی ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، فرمایا بی بی صبر کر، اصبری. وہ کہنے لگی اگر آپ پر مصیبت آئی ہوتی تو میں دیکھتی کیسے صبر کرتے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کہنے والے اللہ کے رسول ہیں. وہ غم میں نڈھال بیٹھی رو رہی تھی. اب وہاں سے بات کر کے چلے گئے. کسی نے اس بی بی کو کہا ارے جانتی ہو کہ جس نے یہ تمہیں کہا اس بری صبر کر، یہ کون ہے؟
کہنے لگی مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. تو اس شخص نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وہاں سے اٹھی اور آپ کے پیچھے آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اب صبر کرتی ہوں. فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر صدمے کی ابتدا میں ہی ہوتا ہے. جو ہی مصیبت آئے برداشت کر دو، یہ صبر ہے. پہلے رو دھو لیا، واہ ویلا کر لیا، شور شرابہ کر لیا، پھر بندہ کیا اب میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر ہوتا ہے جو ہی مصیبت آئے اسی وقت برداشت کر جاؤ. تو آپ نے فرمایا میں یتصبر صبر اللہ، جو بندہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دے گا. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، شیخ البانی اس کو سلسلہ صحیحہ میں لایا، آخری حدیث عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ورائکم ایام صبر، لوگوں تمہارے پیچھے صبر کے دن آنے والے ہیں. اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں آئیں گی کہ الصابر فیہن کالقابض علی الجمر، مصیبتوں کے دنوں میں صبر کرنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا. کوئی شخص ہمت نہیں کرتا آگ کا انگارہ مٹھی میں پکڑ لے. ہزاروں میں سے کوئی ایک جو برداشت کر جائے. تو جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، فرمایا ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی پریشانیاں آ جائیں گی کہ صبر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ان دنوں جو بندہ صبر کر جائے گا تو آپ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ 50، اللہ اس کو 50 بندوں کے برابر اجر دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 50 بندے جن کے برابر اللہ ان کو اجر دے گا وہ ہم میں سے ہوں گے یا اس دور کے لوگوں میں سے ہوں گے؟ تو فرمایا تم میں سے ہوں گے، کیونکہ آج تمہارے لیے اتنی مصیبتیں نہیں ہیں جتنا ایک دور ایسا میرے بعد آئے گا، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے. ایمان بچانا مشکل ہوگا بندے کے لیے. صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہے، شام کو اگر ایمان والا ہے تو صبح اٹھ کے کافر ہوگا. اتنے فتنے کہ بندے کو ایمان بچانا مشکل ہوگا. ان مصائب کے دنوں میں جو اللہ کے دین پر ڈٹا رہے گا اور صبر سے کام لے گا تو فرمایا اس کو اللہ 50 بندوں کے برابر اجر دے گا. یہ میں نے 4 تدبیریں آپ کے سامنے رکھی ہیں. فتنہ آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے تو نماز، روزہ، صدقہ اور صبر، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے تو اللہ رب العالمین بندے کو فتن سے بچا لیتا ہے. اور بھی بہت ساری تدابیر کتاب و سنت میں موجود ہیں، چونکہ بھائیوں نے 30-35 منٹ کے لیے کہا تھا، وقت بلکہ اوپر ہو گیا. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، صدقہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا صحیح معنوں میں پابند بنائے اور عملاً اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی فرض نماز نہیں پڑھتا، کیا سال کا بدل اس کو دیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز کا تارک 2 طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو بالکل نماز کا انکاری ہے، اس کے تو کافر ہونے میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو نماز کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. دوسری بات، نماز کا زبان سے اقرار کرتا ہے، عملاً نماز پڑھتا ہی نہیں. اس میں 2 شکلیں ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی بھی نہیں نماز پڑھتا، اور ایک وہ ہے جو پڑھتا ہے کبھی رہ جاتی ہے سستی سے پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہے. جس کی سستی کاہلی سے رہ جاتی ہے پھر پڑھ لی جاتی ہے وہ تو مسلم ہے. اور جو بالکل نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ ہے، کلمہ ضرور پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے کافر ہونے میں امت میں اختلاف ہے. اور امام احمد ابن حنبل اور محدثین کی ایک جماعت، اور یہ آپ کے سعودیہ کے بڑے مشائخ جتنے بھی ہیں، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان اس کا جو عزیز رشتہ دار ہے وہ وارث نہیں بنے گا.
اور امام شافعی اور امام مالک اور محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اگر عملاً نہیں پڑھی تو بالآخر جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر میں جنت میں وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ تو جو تارک صلاۃ پکا ہے تو وہ شخص اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے جو نا اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ اس کو دی جائے جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اور چونکہ زکوٰۃ ایک اسلام کے فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین جہاں فرمایا، دوسری جگہ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات کے اموال ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں وقف کر دیے گئے ہیں۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں وہ ہے جو اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جی قاری صاحب میں جیسا ہے وہ بھی جی عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں عمرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ آپ یہاں چونکہ آگے ہیں، حدود میقات کے اندر ہیں، آپ قریبی ہل کوئی بھی حدود حرم سے باہر جو جگہ ہے جیسے تنعیم ہے یا جعرانہ جگہ ہے، وہاں حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ لیں، اور احرام باندھ کر پھر آپ عمرے کی نیت سے جا کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے جتنے ائمہ حدیث تھے صحابہ کے زمانے سے لے کر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مکہ میں حکومت تھی۔ امام عبدالرزاق کی ایک حدیث کی کتاب المصنف اس میں بھی ہے، اور امام مالک کی موطا میں بھی ہے۔ تو امام عبدالرزاق نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن زبیر نے مکے میں خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں کہا لوگوں تنعیم سے عمرہ کر لو، تو کئی صحابہ اور تابعین نے تنعیم سے عمرہ کیا ہے۔ تو اس لیے آپ حدود میقات کے اندر ہیں، آپ کو باہر جانے کی عادت نہیں ہے، آپ وہاں قریبی ہل سب سے نزدیک ہل وہ تنعیم ہے۔ امی عائشہ نے آپ کے دور میں بھی کیا، لیکن اس کے بعد بھی امی عائشہ صدیقہ نے تنعیم سے بھی عمرہ کیا، جعرانہ سے بھی کیا، اور ذوالحلیفہ سے بھی کیا ہے۔ تو یہ حدود حرم سے باہر جتنی جگہیں ہیں کہیں سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ کل حرم میں کافی ان سے یعنی بحث کیا تھا جی رفدین کے متعلق، اتنے بڑے ابو حنیفہ امام تھے، رحمہ اللہ، 4 امام میں، جی تو انہیں رفدین کا معلومات نہیں تھا، جو آج کے عالم جو ہیں بہت ساری باتیں رکھتے ہیں، تو یہ بات کا اثر وضاحت کر دیں کس آپ یہ غور کریں، وہ بھی کرتا ہوں۔ جو پہلی بات آپ نے کی کہ وہ اتنے بڑے عالم جن کو معلوم نہیں تھا، تو ان کے مقابلے میں امام مالک بھی چھوٹے عالم نہیں تھے، امام احمد بھی بہت بڑے عالم تھے، شافعی بھی بہت بڑے عالم تھے، یہ سارے رفع دین کرتے تھے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تو یہ ایک بات یہ کہنا کہ وہ فلاں بڑا عالم تھا اور فلاں تھا، اس کو پتہ تھا اس کو نہیں پتہ تھا، یہ بات کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کئی دفعہ بڑے بڑوں کو نہیں پتہ ہوتا، چھوٹوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم صحیح بخاری، صحیح بخاری میں سب سے پہلی کتاب ہے کتاب بدل وحی، جس میں وحی کے متعلق احکام ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب کا عنوان ہے کتاب الایمان، جس میں ایمان کے متعلقہ مسئلے ہیں۔ تیسری کتاب صحیح بخاری کی ہے کتاب العلم، جس میں علم کے متعلقہ باتیں ہیں، تو اس میں امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور چھوٹے صحابی عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ کوئی شخص کھجور کا ایک آبا کہیں سے لایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آ کر آپ نے صحابہ سے سوال کیا، ان من الشجرۃ شجرۃ مثلها کمثل المسلم لا يسقط ورقها، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے اور اس کے پتے نہیں جڑتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ جنگلوں میں جو درخت ہوتے ہیں مختلف سوچنے لگے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی کے ذہن میں بات ہی نہ آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ سب سے چھوٹے صحابی عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، ابن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بولا اس لیے نہیں کہ میرے باپ عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، کبار صحابہ تھے، بڑوں کی موجودگی میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب گھر تشریف لے گئے تو اپنے باپ سے کہا ابا جان، نبی علیہ السلام نے جو مسئلہ پوچھا تھا میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی تھی وہ کھجور کا درخت ہے۔
لیکن میں اس لیے نہیں بولا، آپ جیسے بڑے بڑے صحابہ تھے تو بڑوں کی موجودگی میں نے جواب نہیں دیا۔ اس حدیث پہ آپ غور کریں گے، کبار صحابہ کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی تھی جو ایک چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عمر کے ذہن میں فوراً آ گئی تھی۔ تو یہ کہنا بات ہی درست نہیں ہے کہ فلاں بڑا عالم ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا، فلاں کو پتہ کیسے چل گیا۔ جب وہ دور تھا نا، اس وقت تو کتابیں اتنی مدون بھی نہیں تھیں، حدیث بیان کرنے والے لوگ مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں موجود تھے، آہستہ آہستہ ان سے سن کر وہ سینوں میں تھی، کئی علاقوں میں جمع کر دی گئی۔ 5ویں صدی ہجری تک آ کر سارا ذخیرہ جتنا تھا سب کتابوں کے اندر مدون ہو گیا۔ تو اس لیے اس زمانے میں تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو کسی ایک کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ آج طرح کے سفر بھی نہیں تھے، تیز تراز کے منٹوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہو۔ پیدل سفر کر کے علم حدیث حاصل کرنے جاتے تھے، یا کسی کے پاس سواری ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑے گدھے ہیں، تو اس کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب امام مالک مدینہ الرسول میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے، جہاں ہزاروں صحابہ اور ان کی اولادیں رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا تو ان کا ایک شاگرد، اس کا نام ہے عبداللہ بن وہب، مصر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام مالک سے مسئلہ پوچھا۔ اب دیکھیں مسئلہ بھی کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ امام صاحب یہ بتاؤ کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران چھوٹی انگلی جو ہاتھ کی، اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال جو کرنا ہے، یہ کیسا ہے؟ امام مالک فرمانے لگے کہ یا اہل مدینہ میں تو یہ عمل نہیں ہے۔ جب لوگ تھوڑے رہ گئے نا، تو عبداللہ ابن وہب جو شاگرد تھے وہ امام مالک کو کہتے ہیں، امام صاحب عندنا فی ذالک سنت، اس مسئلے میں ہمارے پاس ایک سنت ہے۔ اب جو امام مالک کو پتہ نہیں تھا، فرمایا بتاؤ کیا سنت ہے تمہارے پاس؟ عبداللہ بن وہب نے کہا مجھے امام لیث بن سعد، عبداللہ ابن لہیہ اور عمر ابن حریث، یہ سارے مصر کے بڑے بڑے محدث تھے، انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ یہ مدینہ سے مصر چلے گئے تھے، تو آل مصر کو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی، دوسرے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو کہا کہ شداد ابن الحاد کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے وضو کیا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا۔ امام مالک نے شاگرد کی زبان سے جب یہ حدیث سنی، فوراً فرمانے لگے اِنَّا هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنٌ، یہ حدیث تو بالکل درست اور حسن ہے۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی امام مالک سے مسئلہ یہ پوچھا جاتا، فَقَانَ يَأْمُرُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ، امام مالک انگلیوں میں خلال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مدینہ میں موجود تھے، یہ حدیث کا نہیں پتا تھا، یہ شاگرد نے سنائی جو مصر کا رہنے والا تھا، اور صحابی رسول شداد چونکہ مصر چلے گئے تھے تو آل مصر نے ان سے حدیث سنی تھی۔ یہ امام بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے، اور امام الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی کی تقدمۃ الجرح والتعدیل کے اندر ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے اس لیے دی تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو تو سارے مسئلے اس کے سینے میں محفوظ ہوں۔ دوسری بات ہے، ہمارے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے کلمہ میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان دو ہستیوں کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول 12 قرآن میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر رفع الیدین کرنا بے شمار حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میں آپ کو مختص نہیں کرتا کہ آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، حاکم، بہقی، دارقطنی، دارمی کوئی کتاب لائیں۔ میں کہتا ہوں آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں جس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا، باب و صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حدیث کی کتاب جہاں رسول پاک کی نماز محدثین نے بیان کی ہو تو اس کے اندر آپ کو رفع الیدین والی حدیث ضرور ملے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث 4 مرتبہ امام بخاری لائے ہیں، مسلم میں بھی موجود ہے،
ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسند دارمی میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے، امام بخاری کی جو رفاعیدین میں بھی ہے، جتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں حدیث موجود ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع جاتے تھے اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ عمل عبداللہ ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا، اور صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ آخر عمر میں نماز ادا کی، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ابن عمر نماز میں رفاعیدین کرتے ہیں، ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی اپنے باپ سے رفاعیدین سیکھی۔ اگر ابن عمر نے چھوڑی ہوتی ان کے بیٹے سالم اپنے باپ کو دیکھ کر نہ کرتے، اور اگر اللہ کے نبی نے ترقی ہوتی تو ابن عمر چونکہ ساتھ رہے ہیں آخر زندگی تک تو وہ چھوڑ دیتے، انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں یہ ایک میں نے پیش کی۔ کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا پہلے کا طریقہ تھا، بعد کا طریقہ۔ ہاں، بعد والی دلیل دینی چاہیے کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہوا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہنا اور چیز ہے، بات سمجھو۔ ایک حدیث ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم زیارت کیا کرو۔ اسی حدیث سے پتہ چلا کہ ایک کام پہلے تھا بعد میں اجازت دے دی، یا تو کوئی ایسی حدیث ہو کہ آپ نے کہا پہلے میں نے تمہیں سکھایا تھا اب تم نہ کیا کرو۔ دوسری صورت صحابی رسول بیان کرے کہ یہ دو کام تھے، ایک پہلے کا تھا اور یہ بعد کا ہے۔ جیسے پہلے یہ ترمذی کی حدیث ہے کانا آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، شروع زمانے میں آگ پر پکی ہوئی چیز کو شخص کھا لیتا تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا پڑتا تھا۔ حضرت جابر نے حدیث بیان کی کہ دو کاموں میں سے آخری کام یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہیں کیا جاتا تھا۔ کانا آخر الامرین، دو کاموں میں سے یہ آخری تھا، ترک الوضو مما مست النار۔ یا دوسری شکل یہ بنی ہے ایسی حدیث ہو کہ صحابی رسول بیان کرے کہ شروع میں کرتے تھے تو بعد میں آ کر چھوڑ دیا، ایسی کوئی صحیح حدیث ہو۔ تیسری صورت تاریخ سے پتہ چلے کہ یہ پہلے کی ہے یہ بعد کی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگانے والا آدمی اس نے بھی روزہ توڑ دیا، جس نے سینگی لگوائی اس نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سینگی لگوائی ہے، تو جو جس میں یہ آیا کہ آپ نے خود سینگی لگوائی ہے اس حدیث میں وضاحت ہے یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اور افطر الحاجم والمعجوم والی حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع کی تھی، ایک ہے حج کے موقع کی، حج کے موقع پر سینگی لگوائی، اور دوسری جو فرمایا تھا کہ روزہ توڑ دیا اس نے وہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ فتح مکہ پہلے ہوا اور حج رسول اللہ کا اب بعد میں ہوا۔ یا ایسی حدیث آ جائے جس میں ہو فلاں تاریخ تک آپ کرتے رہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، ایسی بھی نہیں ہے۔ چوتھی شکل یہ بنتی ہے امت کا اجماع اور اتفاق ہو کہ یہ چیز چھوڑ دی گئی ہے، تو اجماع بھی کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ اہل کوفہ کے چند علماء کے سوا پوری دنیا کے اس وقت بھی آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ دیکھیں گے آپ کو رفاعیدین ہوتی ملی۔ اگر امت کا اس پر اتفاق ہو گیا ہوتا تو یہ متروک ہو گئی ہوتی، متروک نہیں ہے، حرمین میں آج بھی زندہ ہے اور بھی باقی دنیا کے خطوں میں زندہ ہے۔ تو چلیے نسخ ثابت کرنے کے یہ چار ہی طریقے محدثین نے بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے، ہر طرح سے وضاحت ہو جائے کہ نبی پاک کا یہ طریقہ ہے رفاعیدین کا، اس کے باوجود بھی وہ شخص نہیں کرتا ہے، میں اس کے ایک حدیث سناؤں گا اس کے جواب میں۔ حدیث کی کتاب ہے کتاب المعجم، امام ابو سعید ابن العرابی کی کتاب ہے۔ کتاب المعجم حدیث ہے کہ امام ابو الولید الطیالسی، ابو الولید الطیالسی بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری کے استاد تھے، اور امام بخاری کے ایک اور استاد ہیں
ان کا نام ہے علی بن عبداللہ المدینی. تو علی بن عبداللہ المدینی یہ امام ابو الولید طیالسی کو ملے. ابو الولید طیالسی کی عمر 80 برس ہو چکی تھی، وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. تو امام علی بن المدینی نے ابو الولید طیالسی سے کہا کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے، تم رفع دین نہیں کرتے. مجھے حدیث امام زہری نے بیان کی ہے. امام زہری نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کی ہے. سالم بن عبداللہ ابن عمر اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے امام علی بن مدینی حدیث بیان کر کے میں نے حدیث تجھے بیان کر دی ہے، جب کل قیامت والے دن اللہ کے آگے تو کھڑا ہوگا تو اب کیا جواب دے گا؟ ابو الولید طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن مدینی سے جب یہ حدیث سنی تو اسی وقت انہوں نے پھر رفع دین کرنا شروع کر دیا. جب حدیث معلوم ہو جائے اس پر عمل کرنا چاہیے. معلوم ہونے کے باوجود کوئی شخص اگر عمل نہیں کرتا اس کی اپنی وجوہات ہوں گی، وہ ایک الگ بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، حدیث میں آ گئے تو مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک. خوارج وہ ہے جو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، کافر سمجھ کر مسلمان کو قتل کرنا بھی جائز سمجھتے، اس کا مال لوٹنا بھی جائز سمجھتے، اس کی عورت کو باندھی بنا کر استعمال کرنا بھی جائز سمجھتے. اور آپ کے پڑوس میں یہ فتنہ تو داعش کی صورت میں پیدا ہو چکا ہے. کیا بولتے ہیں؟